پہلا حق سوئی کے لوگوں کا ہے، پہلا حق ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے یہاں سے بزنس سٹارٹ کیا اور یہاں سے اللہ نے آپ کو ترقی دی، اور آج پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاہدہ اب میدان میں ہوگا، وہاں پر ہوگا جہاں کے لوگ ہیں۔ سوئی کے اندر آ کے ہم نے اس معاہدے کو آج ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 30,000 نوجوان ایکسپورٹ ہونے جا رہے ہیں، تو نہ صرف اپنے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے اپنی فیملیز کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے۔ تعلیم وہ پھل ہے جو ہم نے کھایا نہیں ابھی، جب یہ پھل ہم کھانا شروع کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے ہر حصے میں ہم بگٹیوں کا ایک کردار ہوگا، یہاں کے لوگوں کا ایک کردار ہوگا۔ میرے لیے یہ دن باعث افتخار ہے کہ میں اس سے پہلے کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ایگریمنٹ پہ بات کروں، میں اس سے پہلے کچی کینال پہ چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2013 میں آپ نے مجھے الیکٹ کیا اور میں بلوچستان اسمبلی کا رکن بنا اور پھر وہاں سے وزیر داخلہ بنا بلوچستان کا، تو میں احسن اقبال صاحب کے دفتر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ کچی کینال جو ایک ڈیڈ ہارس ہے، اس کے لیے آپ مہربانی کریں اور اس پروجیکٹ کو چلائیں۔ تو آپ کی کمال مہربانی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب یہاں تشریف لائے، 2014 کی غالباً بات ہے۔ ہم یہاں سے پھر کچی کینال کے جو الائنمنٹ ہے اس پر ڈیرہ غازی خان تک ہم نے ہیلی کاپٹر پہ ٹریول کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 2016-17 میں یہاں پر کچی کینال کا پانی آیا اور یہاں پر ایک خوشحالی کی نئی لہر آئی۔ بدقسمتی سے جب 2022 کے فلڈز آئے تو ایک بار پھر کچی کینال ویران ہو گیا۔ 2 کینال پیرلل چلتے تھے، ایک کچی کینال اور ایک ڈی جی کینال۔ ایک کینال میں پانی تھا اور ایک کینال خشک پڑا تھا۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی مہربانی سے جب میں دوبارہ الیکٹ ہو کے گیا، پھر وہی ایکسرسائز ہم نے کی۔ پھر میں احسن اقبال صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ جو آپ نے ایک درخت لگایا تھا وہ درخت خشک ہو گیا، اب آپ نے پھر اس درخت کو آباد کرنا ہے۔ اور انہوں نے پھر ایک بار وہ بیڑا اپنے سر لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سال آپ لوگ اپنی گندم کی فصل کاشت کر رہے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر اس توسط سے جناب احسن اقبال صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں، بگٹی قبائل کی طرف سے بلکہ بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے، کہ جو کچی کینال کا فیز 2 ہے، فیز 3 ہے، اس کی کمپلیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کینال پچھلے 22-23 سال سے انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اس کی کمپلیشن آپ کے ہوتے ہوئی انشاءاللہ ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آج آپ اس پنڈال سے اس کا اعلان کریں گے کہ آپ اس کا فیز 2 اور فیز 3 کی کمپلیشن جلد سے جلد مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں بات کرتا ہوں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ جب یہ لیز ایگریمنٹ 2016 میں جس طرح ایم ڈی صاحب نے بتایا، ہم نے اس وقت ایک ایکسرسائز کی اور ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا، لیکن بدقسمتی سے جب 2018 کی حکومت آئی، جو لوگ بھی یہاں حکمران بنے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی اور وہ اسی طرح پڑا رہا۔ اگر اس وقت 2017-18 میں اس پر عمل ہو جاتا تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے کام یہ جتنے میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ سارے کام اگر اس وقت ہو جاتے، جہاں گورنمنٹ آف بلوچستان کو اس کا ریونیو کا بینیفٹ ہونا تھا، جہاں 60 سے 70 ارب روپے ہر سال ملنے تھے جو بلوچستان کے عام لوگوں پہ خرچ ہونے تھے، وہیں پر اس خطے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اس وقت بھی ہم نے کی تھی جو ایم او یو کا حصہ ہیں۔ آج پھر ہم نے ان کو رپیٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا اور امپروو کیا ہم نے اس ادھر کے لوگوں کے لیے۔ یہاں پرسپشن کچھ ایسے ہے کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ آج تو دنیا میں آپ ہر جگہ پر بزنس کر رہے ہیں، لیکن سٹارٹ آپ نے بنیاد یہاں سے لی تھی۔ پہلا حق سوئی کے لوگوں کا ہے، پہلا حق ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے یہاں سے بزنس سٹارٹ کیا اور یہاں سے اللہ نے آپ کو ترقی دی، اور آج پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا اور اب جو ایگریمنٹ کا حصہ ہیں جو چیزیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور تاریخی طور پہ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے معاہدے بند کمروں میں ہوتے تھے، اس طرح کے معاہدے اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں ہوتے تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاہدہ اب میدان میں ہوگا، وہاں پر ہوگا جہاں کے لوگ ہیں۔ سوئی کے اندر آ کے ہم نے اس معاہدے کو آج ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ چند چیزیں جو اس ایگریمنٹ کے ہم نے حصہ بنائیں، جو پاکستان پیٹرولیم سی ایس آر کے علاوہ، سی ایس آر تو ایک اوبلیگیشن ہے، وہ پوری دنیا کی کمپنیز کرتی ہیں کیونکہ ہمارا آپ پر حق ہے، آپ نے یہاں سے اپنا بزنس ڈیولپ کیا ہے۔ سی ایس آر کے علاوہ میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ایم ڈی کو
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ، دو کہ بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، بورڈ ہے، CSR کے باہر رہ کے آپ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، لیکن انہوں نے بورڈ سے بھی اپروولز کی، اور چیف سیکرٹری بلوچستان کا اگر میں ذکر نہ کروں کہ ان کی بھی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، وہ آج آ نہیں سکے، ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ آنا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان پیٹرولیم جو منسٹری ہے، پاکستان پیٹرولیم منسٹری، ان کے لوگوں نے بھی اس میں بڑا ایک کردار ادا کیا۔ تو جو چیزیں ہم نے طے کی وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہر سال 50 بچوں کو لارنس کالج اور HSN کالج یہاں کے بچوں کو، سوئی کے بچوں کو تعلیم دے گی، 12 سال تک انشاءاللہ تعالیٰ، نرسری سے لے کر سیکنڈ ایئر تک وہ پڑھیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ پہلے جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے آج سے 30 سال پہلے، اگر وہ اس وقت یہ معاہدہ شامل کرتے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے، تو آج شاید MDPPL ایک بکٹی بیٹھا ہوتا، آج شاید FC کا کمانڈانٹ ایک بکٹی ہوتا، آج شاید کور کمانڈر ایک بکٹی ہوتا، آج شاید ڈپٹی کمشنر ایک بکٹی ہوتا، لیکن اس وقت انہوں نے یہ شامل نہیں کیے۔ میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے ذاتی مفادات کے باہر کچھ بھی نہیں سوچا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل سے یہ 50 بچے ہر سال جب لارنس کالج میں اور HSN کالج میں، جہاں صرف نوابوں اور سرداروں کے بچے پڑھتے رہے ہیں، وہاں جب عام بکٹی کا بچہ پڑھے گا اور میرٹ خالصتاً سوئی کے لوگ ہوں گے، سوئی تحصیل کے لوگ ہوں گے، اور سوئی کے بچے ہوں گے، کہیں باہر کے بچے نہیں ہوں گے، اور میرٹ جو ہے وہ غربت ہوگی، جو غریب بچے ہوں گے وہ جا کر وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ 14 ڈپلوما ہولڈرز، 7 ڈپلوما ہولڈرز اور 7 لوکل انجینئرز ہر سال پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو ہے وہ انڈکٹ کرے گی، اور اس کا میرٹ بھی پیورلی میرٹ ہوگا۔ میں MD صاحب کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کسی کی سفارش نہیں کروں گا، کوئی اور بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، میرٹ پہ آپ وہ بھرتیاں کریں گے، انجینئرز اور ڈپلوما ہولڈرز انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پہلا بیچ اگلے ہفتے، اگلے 8-10 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سعودی عربیہ جا رہا ہے، جس میں ہم بلوچستان کے بچوں کو اسکل کریں گے، اور ان بچوں کو اسکل کر کے ہم ایکسپورٹ کریں گے یورپ میں۔ اگلا بیچ ہمارا جرمنی کا تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا نام دیا ہے، جس میں پورے بلوچستان سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے 30,000 نوجوان ایکسپورٹ ہونے جا رہے ہیں، جو نہ صرف اپنے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے، اپنی فیملیز کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے۔ اس میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ 50 بچے ہر سال، اس کی فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کرے گی۔ وہ بچے ضلع ڈیرہ بگٹی کے ہوں گے، یہاں کے ہوں گے، جو انشاءاللہ تعالیٰ یورپ اور گلف جائیں گے، اور وہاں پر جا کے اپنے لیے باعزت روزگار پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ویل کیئر ٹیکرز کا ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہتا رہا ہے۔ جو ویل کیئر ٹیکرز تھے جو پینڈنگ ہیں اور جو آگے ویل کوئی ایکسپلور ہونا ہے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پابند ہوگا کہ اسی دن جس دن وہ ویل کرے گا اس دن وہ ویل کیئر ٹیکرز لے گا، اور وہ اس کی تقسیم آپ کو پتہ ہے وہ ایک قبائلی تقسیم ہے، وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ چلی رہے گی۔ اس کے علاوہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ سوئی ماڈل ٹاؤن بنے گا، اور ہمارا پروگرام تھا، احسن اقبال صاحب اس کے گواہ ہیں، 1.5 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے رکھے تھے، 1.5 ارب روپے پروونشل گورنمنٹ نے، اور 1.5 ارب روپے اس وقت رکھے تھے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے، اور ٹوپوگرافی مکمل ہو گئی۔ بدقسمتی سے حکومت چلی گئی، احسن صاحب بھی جیل چلے گئے، ہم جیل سے تو بچ گئے لیکن خیر حکومت سے جو ہے فارغ ہوئے، تو وہ بھی اسی طرح پڑا رہا۔ آج الحمدللہ ہم اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو تکلیف نہیں دی، ہم پروونشل گورنمنٹ اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہم اس کو سوئی ماڈل سٹی کو ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں اس میں تمام سوئی کی سڑکیں ہیں، سیوریج ہے، ڈرینیج ہے، اسٹریٹ لائٹس ہیں، سرکٹ ہاؤسز ہیں، پارکس ہیں فار لیڈیز اینڈ فار جینٹس علیحدہ علیحدہ، اور اس کے علاوہ پوری ہر ایک گلی کا انفراسٹرکچر ہے، ایک ایک گلی آپ کی پکی ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں نا، اب آپ کیا میسج جاتا ہے یہاں سے جب باہر سے کوئی آئے کہ 1952 سے یہاں گیس نکل رہی ہے،
मीरपुर मथेलो में गैस जो है हमारी गैस की वजह से आबाद हुआ, फैसलाबाद की इंडस्ट्री हमारी गैस की वजह से आबाद हुई। आज भी सुई शहर जो है वो खंडर महसूस होता है। उसका कसूर किसी और का नहीं, हमारा है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का है। हमारा कसूर इसलिए कि हमारे लोगों ने जब मुआहदे किए अपनी ज़ात के लिए चीज़ें ली, कभी सुई के लोगों के लिए चीज़ें नहीं ली। हम जो ये मुआहदा करने जा रहे हैं हमने प्रायोरिटी सुई के लोगों को दी है, यहाँ के लोगों को। इसमें ज़ाती एक चीज़ भी सरफराज बुगटी की नहीं है, एक चीज़ भी। उसकी वजह क्या है कि हम ये समझते हैं कि यहाँ के लोगों का हक है और हम सुई मॉडल टाउन को इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट फ़याज़ी करती है, हमारे साथ अपने आप को क्लब करती है, तो हम उसको वेलकम करेंगे। और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर सुई मॉडल टाउन हम बना रहे हैं तो अगर फेडरल यूनिवर्सिटी एक बना सके, फेडरल गवर्नमेंट कोई मेडिकल कॉलेज बना सके, जहाँ भी हमारी मदद कर सके, तो विंडो इज़ ओपन ऑनरेबल सर, जो आप अनाउंस करना चाहें। उसके बाद जो पानी का एक देरीना मसला है, वो कोई 2 लाख गैलन इस वक्त मेरा ख्याल है कि आप दे रहे हैं सुई के लोगों को, उसको बढ़ा के हमने 10 लाख गैलन कर दिया है कि 10 लाख गैलन पानी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो बुगटी यहाँ के सुई के लोगों को प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं डेरा बुगटी की, 10 साल की पुरानी बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, वो जहाँ पर भी हैं, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड न सिर्फ रेनोवेट करेगी बल्कि उनकी जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो डिस्पेंसरीज़ हैं, उनको मिसिंग फैसिलिटीज़ भी देगी और उनको रेनोवेट भी करेगी। ये गुडविल जस्टर है, हार्ट विनिंग है जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड बलूचिस्तान के लोगों के लिए और सुई के लोगों के लिए कर रही है। इसके अलावा जो ये गैस फ्लेयर है जो आपके घरों के अंदर उसका वेस्टेज है और उसकी स्मेल और उसका जो वो है वहाँ पे बैठा नहीं जाता है, रोशन कॉलोनी की तरफ जो लगा हुआ है, इसको इंशाल्लाह ताला 10 किलोमीटर दूर सुई गैस से लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो आपका मुतालबा था वो था जो आपके रिटायर्ड बच्चे थे, यानी जो रिटायर्ड लोग थे, उनकी भर्ती नहीं हो रही थी। रिटायर्ड लोगों की भर्ती जो है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों की भर्ती जो है वो इस मुआहदे का हिस्सा है। जो लोग आप रिटायर हुए हैं, जितना बैकलॉग है उसका, जितने कुछ लोग रहते हैं 4-4 साल 10-10 साल इंतज़ार करते हैं, उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया, वो इंशाल्लाह ताला एक साथ भर्ती होंगे और कानून के मुताबिक उनकी भर्ती की जाएगी। साहब मेहरबानी, मेहरबानी हाजी साहब, मेहरबानी हाजी साहब, तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें हाजी साहब, तशरीफ़ रखें। मैं एक बार फिर PPL का शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में जिन लोगों ने किरदार अदा किया, ख़ासकर हमारे एक बुगटी ने इस मुआहदे में एक बड़ा किरदार अदा किया। हिजवानी साहब खड़े हो जाएं प्लीज़, ताकि लोग देख सकें कि एक बुगटी ने इस मुआहदे में इसके तालियां बजाकर इसका किरदार जो है वो बहुत शानदार रहा। तालीम का फल जो है वो ये है, ये एक आम बुगटी है। इसने ये हमारे पास एनर्जी डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं आप, प्रोविंशियल डायरेक्टर है, और इन्होंने शब रोज़ मेहनत की है और इस मुआहदे को शेप अप करने में एक बड़ा वाज़ेह किरदार अदा किया। मैं आपको शाबाशी देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि ये तालीम जो है ये वो फल है, तशरीफ़ रखिए, तालीम वो फल है जो हमने खाया नहीं अभी। जब ये फल हम खाना शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के हर हिस्से में हम बुगटियों का एक किरदार होगा, यहाँ के लोगों का एक किरदार होगा। मैं आखिर में तमाम मोतबरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसर इकबाल साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद आज यहाँ तशरीफ़ लाए और आज आपने यहाँ वक्त निकाला हमारे लिए। और बुगटी कौम आपकी एहसानमंद रहेगी क्योंकि कच्ची केनाल को आबाद करने में खालिस्तन आपका किरदार रहा है और तारीख़ी तौर पे ये किरदार हमेशा रहेगा। मैं एक रिक्वेस्ट आखिर में MD PPL साहब आपसे और आपके लोगों से करना चाहता हूँ, जब भी कोई तकरीब हो यहाँ पर बलूचिस्तान में, और मेरे लोग भी इसको इंश्योर करें, जो मेरा स्टाफ यहाँ पर है, उसका इब्तदा कौमी तराने से होना चाहिए। और आज कौमी तराना यहाँ पर नहीं बजाया गया, मुझे उसका अफसोस भी हो रहा है और मैं बरहमी का भी इज़हार कर रहा हूँ कि कौमी तराने का होना बहुत ज़रूरी है। हर फंक्शन में बलूचिस्तान में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कौमी तराना और वो होना चाहिए था, आज नहीं हुआ, उसका होना चाहिए था।